سارا فرش ٹھیک سے دھونے کے بعد وہ نہا کر ابھی باہر نکلتا آئینے کے سامنے رکا جب اس کا دھیان اپنے شرٹلیس جسم سے ہوتے ہوئے اپنی گردن کے بیچوں بیچ موجود کالے تل پر گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے تل پر انگلی رکھی تھی۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے راگھو کی بات یاد آئی۔ راگھو کا کہنا تھا کہ کوئی گردن پر موجود کالے تل والا انسان اس کا قتل کرے گا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ڈر سے ڈرتا تھا۔ یارم بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ تمہاری عجیب و غریب تھیوری سچ ہو گئی راگھو، تم سچ میں کسی گردن پر کالے تل والے انسان کے ہاتھوں ہی مرنے والے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے تل کو سہلایا تھا۔ راگھو نے شاید کبھی اس کی گردن کو دیکھا نہیں تھا یا اس کی گردن پر موجود کالے تل کو اس نے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ راگھو جس چیز سے کانپتا تھا، جس کا ڈر اس کے رگوں میں سرایت کر چکا تھا، صرف گردن پر کالا تل اسے کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا، کیونکہ اس بیچارے کو لگتا تھا کہ وہ در کے ہاتھوں مارا جائے گا، حالانکہ مرنا تو اس نے یارم کے ہاتھوں ہی تھا، کیونکہ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد یارم اسے آسانی سے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے مار کر اب وہ بالکل پرسکون تھا۔ مسٹر یارم، ہم وہاں گھومنے کے لیے گئے تھے، لیکن ہمیں کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی ہمیں گھومنے میں مزہ آیا ہے، تو میں آپ کو آدھے گھنٹے کا وقت دیتی ہوں۔ آپ ہمیں اپنے ساتھ گھمانے لے کر چلیں، ورنہ میرا بیٹا اور میں دوبارہ سے چلے جائیں گے۔ دروازے پر رکتے ہوئے روح نے حکم کیا تھا، جس پر یارم نے سر کو ہیم دیتے ہوئے اپنی شرٹ اٹھائی اور ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلنے تک اس نے شرٹ پہنی تھی جب ریام کو بالکل باہر جانے کے لیے ریڈی دیکھا۔ اس کے قدم باہر بڑھانے سے پہلے ہی وہ باہر کی طرف بھاگتا شونو کو گڈ نیوز سنا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا دشمن ختم نہیں ہوا، اس کا دشمن اس کے بہت قریب ہے، لیکن فی الحال وہ سکون چاہتا تھا، اور اس کا سکون اس کی چھوٹی سی فیملی میں تھا۔ وہ ریام کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ کنگ کون تھا، کہاں تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کنگ کا سایہ اس کی زندگی پر پڑ چکا ہے، اور اس سائے کو جڑ سے مٹانا اب یارم کاظمی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جو بھی تھا بہت جلد موت کو گلے لگانے والا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ یارم اس کے ساتھ چھپن چھپائی نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ یارم، آپ آج کل ہر وقت فون پر لگے رہتے ہیں، یہ کوئی ٹھیک بات تو نہیں ہے نا؟ میں دیکھ رہی ہوں پچھلے کچھ دنوں سے آپ مسلسل اپنا فون استعمال کر رہے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے تو نہیں آئے تھے
کہ آپ اپنے فون کے پیچھے لگے رہیں، اسے جیب میں رکھ رہے ہیں، یا میں چھین کر دریا میں پھینک دوں۔ وہ کب سے بولے جا رہی تھی، جبکہ یارم کی پوری توجہ اپنے موبائل پر رسیو ہوتی ای میل کی طرف تھی۔ ہاں بیبی، بس رکھ رہا ہوں، نہیں یوز کر رہا فون۔ مجھے لگا خضر کی میل آئی ہوئی ہے تو چیک کرنے لگ گیا۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ یہاں سگنلز کا کتنا پرابلم ہے، کسی سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ سوچا میل وغیرہ چیک کرتا ہوں، ہو سکتا ہے خضر کی ہی کوئی میل آ گئی ہو، لیکن اب نہیں کر رہا۔ یہ دیکھ لو۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ رخ ایک نظر اسے دیکھتی دوبارہ سے رویام کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو اب دریا سے نکلتی کسی یلو رنگ کی مچھلی کو ہائی ہیلو کر رہا تھا۔ ماما، سوری گائز، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ جو رویام کے سینز ہیں وہ میں ریڈ نہیں کر سکتی۔ مجھے ایک اور بھی کسی نے کہا ہے، کمنٹ بھی تھا، لیکن سٹل سوری گائز، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں واپس سے۔ ماما، یہ یلو کلر والی فش بھی میری فرینڈ ہے، اس نے مجھے اپنے گھر پر انوائٹ بھی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے تو سوئمنگ ہی نہیں آتی، سو میں اس کے گھر نہیں جا سکتا۔ اور وہ بلو والی بھی بہت پیاری ہے، اس نے بھی مجھے اپنے گھر پر انوائٹ کیا تھا۔ رویام اپنی ہی مستیوں میں لگا ہوا تھا، حالانکہ روح کو تو ساری مچھلیوں کا رنگ ایک جیسا ہی لگ رہا تھا، لیکن رویام کا کہنا تھا کہ ساری فش ڈفرینٹ کلرز کی ہیں، جیسے انسان ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نیچرز کے ہوتے ہیں، اسی طرح فش بھی الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور وہاں پر پارٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ان پارٹیز میں اسے انوائٹ بھی کیا جاتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ رویام کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، اگر اسے سوئمنگ آتی تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کے بلاوے پر ضرور جاتا۔ اب تو روح کو ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کا بیٹا سوئمنگ سیکھنے کے پیچھے نہ لگ جائے، اور جتنا وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھی، اسے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، تبھی تو وہ جب بھی اس طرف آنے کی بات کرتا تھا، روح ساتھ ہی آ جاتی تھی۔ یارم کا بس چلتا تو وہ اسے سوئمنگ سکھانا بھی شروع کر دیتا، لیکن روح اپنے چھوٹے سے بیٹے پر فی الحال کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور اسے تو خود پانی سے اتنا خوف آتا تھا، وہ اپنے بیٹے کو پانی میں کیسے دیکھتی۔ دبئی والے گھر میں تو یارم اسے کتنی ہی دیر سوئمنگ پول میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور روح کی جان اٹکی رہتی تھی، اور اب بھی اس کی جان نکل جاتی تھی جب وہ سوچتی تھی کہ اس کا بیٹا پانی میں تیرنے جائے گا۔ وہ تو یارم کی سوئمنگ پر بھی زمین آسمان ہلا کر رکھ دیتی تھی، جب تک یارم پانی سے باہر نہ آ جائے۔ اس کا چیخنا چلانا
بند نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اسے اپنے گھر والے پول سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن باہر کے یہ بڑے بڑے سمندر اس کی جان نکالتے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے بیٹے کو بیچ پانی میں جانے دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اور یارم بھی اس کی اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب بھی اس طرف آتا، روح کو ساتھ لے کر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں ماں بیٹا آپس میں لگے ہوئے تھے، جبکہ یارم تھوڑے فاصلے پر ایک بینچ پر بیٹھا اپنے موبائل پر ریسیو ہوتی ای میلز کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے روح کو بولا تھا کہ اس کا نہ تو یہاں نیٹ چلتا ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی سگنلز آتے ہیں جس سے وہ کسی سے بھی رابطہ کر سکے۔ حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ تھی۔ اس کے موبائل پر سگنلز بھی آتے تھے اور نیٹ بھی ہر وقت ایکٹیو رہتا تھا۔ ہاں، اس نے خضر کو دبئی کا ڈون بنا دیا تھا عارضی طور پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان سب چیزوں سے انجان ہو چکا تھا۔ اسے ایک ایک لمحے کی خبر تھی۔ وہ ہرگز بھی اپنے نیٹ ورک کو ایسے جذباتی لوگوں کے ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا جن کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری چھپی ہو اور وہ اپنی کمزوری کو اپنے طریقے سے محفوظ نہ کر سکتے ہوں۔ بظاہر خضر ایک بہت ہی مضبوط انسان تھا، ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن یارم سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں تھی کہ خضر لیلیٰ کا دیوانگی کی حد تک دیوانہ تھا، اور لیلیٰ جس طرح کی پنگے باز لڑکی تھی، اسے یقین تھا کہ لیلیٰ کی ایک چھوٹی سی غلطی خضر کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسے میں ان لوگوں پر ہر چیز چھوڑ کر یہاں 7 سمندر پار بیٹھے رہنا یارم کاظمی کے بس سے باہر تھا۔ پھر سے موبائل پر لگ گئے آپ؟ وہ موبائل چیک کر رہا تھا جب اچانک اسے اپنے اوپر سے آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر روح کو دیکھا تھا، جو دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اسے گھور رہی تھی۔ ماما، بابا آپ سے پیار نہیں کرتے، وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ دیکھو، رومی آپ کی ساری باتیں مانتا ہے۔ اچانک ہی رومی اس کے پیچھے آتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹتا آگ لگانے لگا تھا۔ یارم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے چوزے نے یہ آگ لگانے والے کام کہاں سے سیکھے تھے۔ میں صرف ٹائم دیکھ رہا تھا۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ تم نے 1 گھنٹے میں واپس جانا ہے۔ آج شام کو تم باہر لان میں کچھ نئے پودے لگانے والی تھی، تو صرف ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تھا۔ ویسے ہمیں یہاں
آئے گھنٹہ ہو چکا ہے، اب واپس چلنا چاہیے۔ یارم نے فوراً بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ تو واپسی کے نام پر رویام کے ہونٹوں کی شیپ چینج ہوئی تھی۔ ماما، گھر نہیں جانا، دیکھو نا میری ساری فرینڈز سیڈ ہو جائیں گی۔ رویام اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہنے لگا، ہم کل پھر سے آ جائیں گے۔ جس طرح تمہاری فرینڈز سیڈ ہوتی ہیں تم سے نہ مل کر، اسی طرح روح کے فرینڈز بھی تو سیڈ ہو سکتے ہیں نا۔ یارم اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اس کے کون سے دوست تھے جنہیں رویام نہیں جانتا تھا؟ ماما، آپ کے فرینڈز کدھر ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ میرے فرینڈز کہاں ہیں؟ روح نے رویام کے سوال پر الجھتے ہوئے یارم کی طرف دیکھا تھا۔ اب کہانی اس نے اپنی مرضی سے بنائی تھی تو اس کو کور اپ بھی وہ خود ہی کرتا۔ وہ تو ان دوستوں کو جانتی بھی نہیں تھی جن کا ذکر یارم کر رہا تھا۔ ارے روح، تمہارے بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں پتا تمہارے دوستوں کے بارے میں۔ تم نے تو اس کی نیلی پیلی ساری مچھلیوں کے نام یاد رکھے ہوئے ہیں۔ چنکی چمپا، پتہ نہیں کون کون سی لنکا، پنکی ٹنکی، پتہ نہیں کون کون سی فرینڈز کے نام تمہیں پتہ ہے، اور تمہارے فرینڈز کے بارے میں یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ چھی چھی چوزے، یہ پیار ہے تیرا تیری ماں کے لیے؟ بس اپنے باپ سے مقابلے کر لے، پتہ تجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ روح کے اتنے سارے دوست ہیں وہاں صحن میں، اس کے سارے پودے جن کو وہ کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ رکھتی ہے، کبھی دھوپ میں تو کبھی دھوپ سے بچاتی ہے، کبھی پانی ڈالتی ہے۔ تجھے نظر نہیں آتا تیری ماں ان سے باتیں کرتی ہے؟ وہ تو نظر آتا ہے، وہ یارم کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو صرف نظر ہی آتا ہے نا؟ جانتا تو تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں، کیونکہ میں جتنا پیار روح سے کرتا ہوں اتنا روح سے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ تو صرف ڈرامے کرتا ہے بیٹا۔ تیری ماں صرف میری ہے، مجھے تیری ماں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے ڈیسک سے اٹھتے ہوئے رویام کو اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا، جبکہ روح بھی شونو کی رسی تھامتے گھر کی طرف جانے لگی تھی۔ یارم کون سے دوستوں کے بارے میں بات کر رہا تھا اسے اب تک پتہ نہیں چلا تھا، بس یارم نے اس کے دوست بنا دیے تھے تو وہ بھی ان دوستوں کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ماما،
وہ سارے پلانٹس آپ کے دوست تھے، آپ نے کبھی مجھے نہیں بتایا آپ کے پلانٹس کے نام کیا کیا ہیں۔ رویام اب اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ روح یارم کی بنائی ہوئی کہانی پر خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کم سے کم پنکی ٹنکی ٹائپ نام تو نہیں ہے میری بیوی کے پلانٹس کے، اور ویسے بھی تو اب کیوں انٹرسٹ دکھا رہا ہے؟ پہلے تو نے کبھی ان پودوں کی خیر خیریت بھی نہیں پوچھی۔ یارم اسے خام خواہ شرمندہ کرنے لگ گیا تھا۔ ہاں تو میں تو چھوٹا بچہ ہوں نا، میں نے نام بھی چھوٹے چھوٹے بچوں والے رکھے ہیں۔ ماما بڑی ہیں تو ان کے نام بڑوں والے ہوں گے نا۔ مجھے سب پتہ ہے، میں بہت اسمارٹ ہوں ماما۔ اب مجھے ماما اب آپ مجھے اپنے سارے فرینڈ سے ملوائیں گی نا؟ میں آپ کے سارے فرینڈ سے دوستی کر لوں گا، ہم سب بیسٹ فرینڈز بن جائیں گے اور بابا کو نہیں بنائیں گے۔ وہ یارم کے کندھے پر سوار مزے سے بول رہا تھا، جبکہ یارم اور روح بس اس کی باتیں سن رہے تھے۔ روح یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ اپنے پلانٹس کے کیا ہی نام بتائے گی اسے، اور یارم اس کے بے وقوف بن جانے پر مزے لے رہا تھا کہ بیچارہ اب پودوں کے نام یاد کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ روح کے پودوں کے نام بھی اسی کو ہی رکھنے پڑیں گے، کیونکہ روح کا تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ لیکن یارم نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسے ایسے مشکل نام نکالے گا پودوں کے کہ رویام آسانی سے یاد ہی نہ کر سکے۔ پھر اس چوزے کو چھیڑنے کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ گھر آتے ہی رویام شروع ہو چکا تھا روح کے پلانٹ سے ملاقاتوں میں لگا۔ وہ ان کے نام جاننے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ روح کے پلانٹس کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ یارم نے بھی بڑے دھڑلے سے کہہ دیا، تمہاری مچھلیاں کون سا کچھ بولتی ہیں، لیکن تمہاری ماں نے بھی تو تمہاری ساری مچھلیوں کے نام یاد رکھے ہیں۔ اب کرو ان پلانٹس کے نام یاد۔ اور یارم نے سچ مچ میں اتنے مشکل نام بتائے تھے کہ خود روح سے بھی وہ دوبارہ پوچھتا تو وہ نہ بتا پاتی۔ وہ معصوم بچہ کیا ہی یاد رکھتا۔
جبکہ رویام کو اتنا کنفیوز دیکھ کر اسے بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ ہر وقت میری روح بیبی کرنے والا اس وقت بس نام یاد کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پھر اپنی ماں سے اپنا پیار بھی تو ثابت کرنا تھا، جبکہ روح کو آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس کے پودے نہ صرف سانس لیتے ہیں بلکہ وہ جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یارم نے کہہ دیا تھا کہ اگر رویام نے ان کا غلط نام لے لیا تو وہ جذباتی ہو کر رونے لگیں گے۔ رویام سچ مچ میں پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں اس کی ماں کے دوست رونے نہ لگ جائیں، اسی لیے بہت ہی ایمانداری سے ان کے نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماما، اس کا نام مجھے بھول گیا، رویام نے معصومیت سے اسے دیکھ کر کہا تھا، جبکہ روح خود بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے یارم نے جب اس کا نام رکھا تھا تب اس کا نام یارم نے کیا رکھا تھا۔ ہاں تو یاد کرنے کی کوشش کر۔ اب کیا ہم تجھے بار بار بتائیں گے کہ اس پودے کا نام کیا ہے؟ تیری پنکی ٹنکی کے نام ہمیں سب یاد رہتے ہیں تو تجھے کیوں نہیں؟ تیری ماں نے کبھی تجھے بولا کہ وہ تیرے فرینڈز کے نام بھول گئی ہے؟ یارم نے تیوری چڑھائی تو وہ معصومیت سے روح کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کا نام لویلا تھا۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا تھا ایلو ویرا کے پودے کو رویام لویلا کہہ رہا تھا، جو اتنا بھی برا نہیں تھا۔ اب اتنی سی بات پر ایلو ویرا کا پودا ہرگز برا نہ مناتا۔ اس کے بیٹے کی توتلی زبان سے تو یہی اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا رومی، اس کا نام لویلا ہی تھا۔ آپ زیادہ اپنے آپ پر زور نہ ڈالو، آہستہ آہستہ آپ کو سب کے نام یاد ہو جائیں گے۔ روح نے یارم کو مزید اسے تنگ کرتے دیکھ کر فوراً ہی کہا تھا، جبکہ رویام اب دوسرے پودوں کے نام یاد کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے ان کاموں میں لگا کر
وہ آہستہ سے روح کو لے کر اندر کمرے کی طرف جانے لگا۔ روح بار بار اسے منع کر رہی تھی، لیکن یارم کو پتہ تھا اب اس کا بیٹا بزی ہو چکا ہے۔ اب وہ ہرگز اپنے ماما بابا کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور ویسے بھی روح بار بار وہاں دریا کے قریب ریان کے گال چوم چوم کر اس کے جذبات میں بری طرح سے آگ لگا چکی تھی۔ اب جب تک وہ اپنے کیسز لے کر حساب بے باک نہ کر لے، تب تک وہ ہرگز بھی اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس نے روح کے سارے پودوں کو اندر سے باہر دھوپ میں لا کر رکھتے ہوئے اس کی اتنی مدد کی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے سے کام جلدی جلدی ہو جائیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ ریان بھی اب مصروف ہو چکا تھا، تو اس کی طرف سے بھی ڈسٹربنس کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اور ریان کو اس طرف لگانے کی وجہ بھی تو یہی تھی کہ اس وقت یارم کے جذبات اس کے قابو میں نہیں تھے۔ یارم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریان ابھی اندر آ جائے گا۔ کسی پودے کا نام بھول کر اس کے یوں کمرے میں آنے پر روح پریشانی سے اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے دروازہ بند کر چکا تھا، اور اس کا دروازہ بند کر دینا روح کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یارم کے ارادے کیا ہیں، لیکن وہ فی الحال اسے ایسا کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ یارم کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ہائی ہیلز میں تیز تیز قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی، جب اسے سامنے ہی راجیش کھڑا نظر آیا۔ آج اس کا ساتھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ہائی ہیلو، وشال کدھر ہے آج؟ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکتی ہوئی سوال کرنے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن اسے روکنے کی جرات نہیں کر پا رہا۔ اسی لیے لیلا خود ہی ایک ادا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ رکی تھی۔ لیلا، وہ وشال تھوڑی دیر میں آئے گا۔ مجھے تمہیں دیکھنا تھا، اسی لیے میں جلدی آ گیا۔ میرا مطلب ہے مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، اسی لیے
میں جلدی آ گیا۔ لیلا کے گھورنے پر اس نے فوراً اپنی بات بدلی تھی، جبکہ لیلا نے ایک ادا سے اپنے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کی طرف کیا تھا۔ ایسی کون سی بات کرنی تھی تم نے میرے ساتھ جو تم کب سے میرا انتظار کر رہے ہو؟ وہ اس کے پاس ہی رک گئی تھی، انداز ہمیشہ کی طرح دلبرانہ تھا۔ وہ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے اچانک ہی اپنی جیب سے ایک پرچی نکالتے ہوئے اس کے سامنے کی تھی۔ تھینکس، مگر یہ کیا ہے؟ پرچی کو 2 انگلیوں میں چٹکی کی صورت پکڑتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا تھا، کہیں اس پاگل نے اسے لو لیٹر تو نہیں لکھ دیا تھا؟ کنگ کا نمبر ہے، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ لیلا جو پرچی کھولتے ہوئے نمبر پڑھ رہی تھی، حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لیلا، ہم چاہتے ہیں کہ تم بہت آگے جاؤ، تم بہت کامیاب ہو۔ ہم سچ میں نہیں چاہتے کہ تم صرف دبئی کے ایک معمولی سے ڈان کی بیوی کہلاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ایک بہت بڑا مقام ہو، تم بہت آگے جاؤ۔ اور بالکل ٹھیک کہا تھا تم نے، ایک عام سے دبئی کے عام سے ڈان کی عام سی بیوی بن کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تم بہت خاص ہو، تمہیں بہت خاص ہو، تمہیں بہت اونچے مقام پر جانا چاہیے۔ تم کنگ کی کوئین بننے کے قابل ہو۔ تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین ہو، تم یہاں اپنا وقت برباد نہیں کر سکتی۔ میں نے اور وشال نے کل رات اسپیشل کنگ سے بات کر کے تمہارے لیے اس کا نمبر نکلوایا ہے۔ ہم نے یہ بہت مشکل سے کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ بھی لیلا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اور ہم سے دوستی کر کے تم ہرگز نقصان میں نہیں رہی ہوگی۔ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ لیلا بے یقینی سے کبھی اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹے سے کاغذ کو
دیکھ رہی تھی تو کبھی سامنے اس آدمی کو وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کنگ جیسے اتنے بڑے گینگسٹر کے لوگ اتنے بے وقوف ہو سکتے تھے، لیکن اسے یقین کرنا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے تھا۔ تھینک یو سو مچ راجیش، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں کیا بولوں، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ تم نے جو میرے لیے کیا ہے شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے پاس آتی اچانک اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ راجیش کو تو لگا جیسے اس کی پوری دنیا ایک لمحے میں ہی کہیں تھم گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ لیلا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم نے مجھ سے دوستی کی ہے، مجھے اپنی دوستی کا حق تو نبھانا ہی تھا نا۔ ہم دونوں نے ساری رات بیٹھ کر کنگ کو کنونس کیا ہے کہ تمہیں اپنی کوئین بنا لے۔ وہ بہت مشکل سے راضی ہوا ہے تمہیں اپنا نمبر دینے پر۔ اب تم بھی بالکل دیر مت کرنا، تم جلد سے جلد کنگ کو ثابت کرنا کہ تم اس کی کوئین بن سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تم ہماری باس بن جاؤ گی۔ اور سچ بتاؤں، مجھے بہت خوشی ہوگی، تم بہت قابل ہو۔ مجھے تمہیں کنگ کی کوئین بنے دیکھنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو لیلا نہال ہونے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خوبصورتی نے جادو چلا دیا تھا یا یہ لوگ پوری طرح اس کی باتوں میں آ چکے تھے، بلکہ نہ صرف باتوں میں آ چکے تھے بلکہ اس کا کام کر چکے تھے۔ خضر کو لگتا تھا کہ اس کا پلان پوری طرح سے فلاپ ہونے والا ہے۔ اب خضر کو بتانے والی تھی وہ کہ پلان فلاپ ہونا کسے کہتے ہیں۔ اس وقت تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ناچے گائے، شور شرابہ کرے اور اسے بتائے کہ خضر ماسٹر پلانر نہیں ہے بلکہ وہ بھی ماسٹر پلانر ہے، لیکن فی الحال
اسے چپ رہنا تھا، کیونکہ یہاں اس آفس میں کیا کیا ہو رہا تھا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی خبر اس کنگ کے پاس جا رہی تھی، جس کنگ کی وہ کوئین بننے والی تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہوتی، مزید تھوڑی دیر اس کا شکریہ ادا کرتی رہی، پھر خضر کے آفس کی طرف چلی آئی تھی۔ اسے بتانا بھی تو تھا کہ آخر وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ خضر کی کرسی بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ کرسی کھینچ کر سکون سے اس پر بیٹھی، خضر کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب سامنے کھلے ہوئے لیپ ٹاپ پر پاس ورڈ لگا کر اس نے خضر کی ای میلز چیک کرنا شروع کی، جہاں یارم کی کافی ساری میلز تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ساری میلز چیک کرنے لگی۔ یہ کافی بد اخلاق حرکت تھی، لیکن وہ کر سکتی تھی کیونکہ یہ اس کے شوہر کا لیپ ٹاپ تھا اور اس کے شوہر کی ہر چیز پر لیلا اپنا حق سمجھتی تھی، اس کی سانسوں پر بھی۔ تو یہ تو صرف ایک لیپ ٹاپ تھا۔ خضر، یہ آفس میں کیا ہو رہا ہے؟ خضر، یہ آفس میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری بیوی اس آدمی کا ہاتھ پکڑ رہی ہے۔ اس دفعہ شارف نے غصے سے اپنا موبائل اس کی طرف گھمایا تھا، وہ جو یارم کے سینڈ کیے ہوئے ڈیٹا پر کام کرنے آئے ہوئے تھے، اس وقت پوری طرح اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب شارف نے اسے اپنے موبائل کی طرف متوجہ کیا، اس کی نظر آفس پر بھی تھی کہ کنگ کے دونوں آدمی وہاں کیا کرتے ہیں، جب اچانک ہی وہاں لیلا آ گئی تھی۔ اس نے لیلا کو صبح نہیں بتایا تھا کہ آج وہ کہاں جانے والا ہے، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ یارم کی میل ہی بہت لیٹ آئی تھی، اور جیسے ہی اسے یارم کی میلز ملی تھی، وہ فوراً اپنے کام کے لیے نکل آئے تھے۔ یہاں وہ کچھ پرانے ڈاکومنٹس نکلوا رہے تھے۔ ایشین کنٹریز میں ایک خاص تاریخ پر ہونے والے واقعات نکالنے کی کوشش میں وہ لگے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آفس پر نظر رکھے ہوئے تھے، جہاں لیلا نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ خضر کو آگ سی لگ گئی تھی۔ یہ کیا دیا ہے اس نے لیلا کو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ کل یارم نے اس سے کہا تھا کہ لیلا کو کوئی بے وقوفی مت کرنے دینا۔ اسے ڈر تھا کہ لیلا کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے جو ان لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا کرے۔ ایسے میں ان کی کوشش یہی تھی کہ لیلا کی طرف سے کسی طرح کی بے وقوفی نہ ہو، لیکن وہ اپنی ہی بے وقوفیاں کرنے میں ہی
مصروف تھی۔ اس وقت بھی وہ اس آدمی کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس سے کیا لے چکی تھی۔ لیلا کے چہرے سے پھوٹتی خوشی بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ وہاں اوپر ہڈن کیمرے لگے ہوئے تھے جو خود شارف نے لگائے تھے، جس کا سارا ڈیٹا اس وقت اس کے موبائل پر شو ہو رہا تھا۔ یہ لیلا کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کھیل کھیلے گی، تم دیکھ لینا۔ یہ خاموشی سے بیٹھنے والی ہرگز نہیں ہے، شارف نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر خضر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیلا ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ لیلا اپنی طرف سے کوشش چھوڑے گی نہیں۔ وہ آرام سے بیٹھنے والوں میں سے ہے ہی نہیں، لیکن اس آدمی کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ غصے سے اس آدمی کو گھور رہا تھا، جس پر شارف نے الٹا اسے گھورا۔ آنکھوں کا استعمال کرنا جانتے ہو خضر احمد؟ آنکھیں کھول کر غور سے دیکھو۔ اس آدمی نے لیلا کا ہاتھ نہیں بلکہ لیلا نے اس آدمی کا ہاتھ تھاما ہے۔ ڈون بن گئے ہو، لیکن اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ ہر چیز پر نظر رکھ سکو۔ شارف کا انداز جتانے والا تھا۔ ہاں تو لیلا نے اس کا ہاتھ تھام لیا کیونکہ لیلا من موجی ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتی ہے۔ لیکن اس آدمی کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ خضر نے الٹا اپنی بھڑاس اسی آدمی پر نکالی تھی، جس پر شارف نفی میں سر ہلاتا ہوا موبائل پیچھے کر گیا۔ اس آدمی کو اپنی بیوی کی کوئی غلطی کبھی نظر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے موت کے پہاڑ سے نیچے لٹکائے ہوئے تھی، تب بھی اسے لیلا غلط نہیں لگی تھی۔ تو اب وہ کیسے امید کر سکتا تھا کہ اسے لیلا کی کوئی غلطی نظر آئے گی؟ لیلا تو دودھ کی دھلی تھی، اس سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ نادان تھی، چھوٹی موٹی غلطیاں کر دیتی تھی۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ لیلا کو اس چیز کی سزا ملے۔ ہاں یہی تو تھا، یہی تو کہا تھا اس آدمی نے کہ لیلا نے جو اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے وہ اس کی نادانی تھی، اور اس کی یہ نادانی اتنی بڑی نہیں تھی کہ خضر اسے کوئی سزا دیتا۔ شارف خضر کی سوچ پر اش کر اٹھا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس نے اس ٹاپک پر خضر سے کوئی بات کی ہی نہیں تھی، لیکن اسے لگا تھا یہ معاملہ خضر جانے نہیں دے گا، مگر اس نے تو ہر چیز کو ہی اگنور کر دیا تھا۔ شارف کو ہرگز نہیں پتا تھا کہ خضر کو مشروم سے
اتنی شدید الرجی ہے کہ اس کی سانس رکنے لگتی ہے اور اس کی جان جا سکتی ہے۔ اور پھر لیلا نے تو اس پر گولیاں تک چلا دی تھی۔ ان دونوں کی اپنی ہی ایک مینٹلٹی تھی، ایک دوسرے کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے اور کوئی انہیں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اسی لیے شارف نے ان کے بیچ میں بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، لیکن لیلا سے وہ مزید کسی بڑی بے وقوفی کی امید لگائے ہوئے تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ لیلا کچھ غلط کرنے والی ہے، اور پھر یارم نے بھی کہہ دیا تھا کہ لیلا پر خاص توجہ رکھو، اس کی بے وقوفیاں ساری چیزیں برباد کر سکتی ہیں۔ اگر اس کی طرف سے کسی بھی طرح کی بے وقوفی ہوئی تو یہ کیس اور بھی الجھ سکتا ہے۔ لیکن پھر ادھر تو خضر تھا، وہ اپنی مرضی کر رہا تھا۔ اپنا کام نپٹا کر وہ فوراً ہی آفس کی طرف چلے گئے تھے۔ آفس کے اندر داخل ہوتے ہی خضر نے اچانک ہی رک کر اس کی طرف مڑا تھا۔ یہ جو راجیش ہے، اس کو اٹھا کر ٹارچر روم میں لے کر آؤ۔ اس کی اگلی پچھلی نسلیں اسے یاد کرواتا ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا ہاتھ تھامنے کی؟ اس کی ایسی کی تیسی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ کر پلٹا، پھر سے اندر جانے لگا تھا، جبکہ شارف نے اسے گھورا تھا۔ بیچارہ اپنی زندگی کا سب سے اچھا لمحہ جی رہا تھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی نے اسے ٹچ کیا ہے۔ کیوں تم اس کے اس خوبصورت ترین لمحے کو بھیانک بنانا چاہتے ہو؟ بیچارے کو 2 دن خوش رہنے دو نا۔ اور ہاں، تمہاری بیوی نے پکڑا تھا، اس نے تمہاری بیوی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ شارف نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ شارف، اس وقت دبئی کا ڈان میں ہوں، عارضی ہی سہی، لیکن میرا ہر حکم پتھر کی لکیر ہے، اور تمہیں میری ساری باتیں ماننی پڑیں گی، ورنہ میں یارم سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ جو کہا ہے وہ کرو، اور لیلا کی غلطیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معصوم ہے، اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرا اس کا ہاتھ تھام لے۔ اس کے میں ہاتھ توڑ دوں گا، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ شارف نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ آج کل خضر نے ایک نئی بات پکڑ لی تھی۔ اس کے ہر انکار پر کہہ دیتا کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو میں یارم سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اور یارم کو شکایت چلی بھی جاتی تھی، جس کے بعد شارف یارم سے ڈانٹ کھاتا تھا۔ 3 دفعہ تو یارم اسے فون پر اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا، بلکہ اگلی دفعہ اس نے کہا تھا کہ مزید اس کی کوئی شکایت آئی تو وہ فون سے نکل کر اسے دھوئے گا۔ یارم سے ایسی امید کی جا سکتی تھی۔
وہ یارم کی مار نہیں کھانا چاہتا تھا، وہ بھی اس وقت جب وہ پہلے ہی ایموشنل ہوا تھا۔ یارم کا غصہ اسے پچھلے کچھ دنوں سے کافی زیادہ ہی سنجیدہ کر رہا تھا۔ وہ یارم کی ہر بات ماننے کو تیار تھا، اور یہ بھی جو کہ ہزر کی طرف سے اس کا حکم تھا۔ آفس کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے راجیش کو ٹارچر روم کی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ جو ہر چیز سے انجان تھا، اس کے اشارے پر اندر آیا تھا۔ اچانک دروازہ بند ہونے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، شارف نے اسے ایک زوردار دھکا مارتے ہوئے کرسی پر بٹھایا تھا اور موٹی موٹی زنجیروں سے اس کے ہاتھ پیر بند کر دیے تھے۔ دیکھو دوست، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ جو عارضی ڈون ہے نا، یہ بھی تھوڑا سا سر پھرا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ تم نے اس کی بیوی کو ٹچ کیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا تمہیں ملے گی۔ سو بی ریڈی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اگر تم زندہ بچ گئے تو۔ خدا حافظ، اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ وہ اندر ٹارچر روم میں چلائے جا رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آواز باہر نہیں آ رہی تھی،